عزیز ساتھیو، آج کی ویڈیو میں کیا ہے اس سے پہلے آپ یہ ملاحظہ کیجئے۔ چور کہنے لگا کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، پھر آپ نے میرا سر سے لے کر پاؤں تک جائزہ لیتے ہوئے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ لڑائی کی صورت میں کیا آپ مجھ پر حاوی ہو سکیں گے۔ عزیز ساتھیو، اس ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کے نشان کو بھی ہلکا سا چھوڑ دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر ہو سکے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ بھی ان افراد میں سے ہیں تو یہ ویڈیو آپ میں ضرور تبدیلی لائے گی۔ عزیز ساتھیو، یہ واقعہ ہے نیو یارک شہر کے چند اوباش نوجوانوں سے انٹرویو لیتے ہوئے کا۔ اس گروہ کا لیڈر ایک 17 سالہ خود اعتماد نوجوان تھا جس کے دعوے کے مطابق وہ گنڈا گردی کے ذریعے ہفتہ میں $1500 تک کما لیتا تھا۔ عزیز ساتھیوں، میں نے اسے معلوم کرنا چاہا کہ وہ اپنے شکار کا انتخاب کس طرح کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ایسے آدمی کو تاکتا ہے جو تنہا ہو، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے سر جھکائے چل رہا ہو، نظریں ملانے سے جھجکتا ہو اور مجھے دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہو۔ ایسا آدمی بآسانی شکار ہو جاتا ہے اور مزاحمت کیے بغیر پہلی ہی دھمکی میں اپنی جیب خالی کر دیتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، میں نے اپنے بارے میں معلوم کرنا چاہا کہ کیا میں اس کے لیے ایک آسان شکار ثابت ہو سکتا ہوں، اور وہ کہنے لگا جی نہیں، میں آپ سے ٹکر لینے کی جرات نہیں کروں گا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کمرے میں داخل ہوتے ہی آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے دیکھا، پھر آپ نے میرے سر سے لے کر پیروں تک کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ لڑائی کی صورت میں کیا آپ مجھ پر حاوی ہو سکیں گے۔ اس قسم کے افراد مصیبت بن جاتے ہیں اور لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ کہنے لگا چنانچہ ایسے افراد سے میں بھڑنے میں احتیاط کرتا ہوں۔ عزیز ساتھیوں، اس ان پڑھ آوارہ نوجوان نے اپنی جبلی قوتوں کو بیدار کر کے اس بات کی صلاحیت پیدا کر لی تھی کہ مد مقابل کی جسمانی کوششوں کا ایک نظر میں اندازہ کر کے فیصلہ کر لیتا تھا کہ آیا وہ اسے اپنا شکار بنائے یا نہیں۔ عزیز دوستو، ہم کسی شخص سے ملاقات کرتے ہی صرف 7 سیکنڈ کے قلیل عرصہ میں اس کا پورا تجزیہ کر ڈالتے ہیں اور اپنے ذہن میں اس کے متعلق ایک تاثر قائم کر لیتے ہیں۔ اس عمل کو گویائی کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ دماغی لہریں یہ کام سر انجام دیتی ہیں۔ ارادتاً یا غیر ارادی طور پر ایک دوسروں کے متعلق جذبات کا ذریعہ ہماری آنکھیں، چہرہ، جسم اور رویہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی کامیاب اور یادگار ملاقاتوں کے سلسلے کو یاد کریں۔ نوکری کے سلسلے میں کوئی انٹرویو یا کسی اجنبی سے کوئی تاریخی ملاقات۔ عزیز ساتھیوں، اپنے ذہن پر زور دے کر پہلے 7 سیکنڈ میں پیدا ہونے والے تاثرات پر دوبارہ غور کریں۔ اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا تھا اور اس وقت ذہن میں کس قسم کے خیالات پیدا ہوئے تھے؟ آپ نے اپنے مد مقابل کے بارے میں کیا تاثرات قائم کیے تھے اور آپ کے خیال میں اس نے آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کی تھی؟ عزیز ساتھیوں، اس بارے میں کمنٹس پر اپنا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، آپ کی پوری شخصیت ایک پیغام ہے، ایسا پیغام جو صرف 7 سیکنڈ کی قلیل مدت میں سامنے والے کو مرعوب کر سکتا ہے، اور آپ کی شخصیت کے متعلق قائم ہونے والا پہلا تاثر بعد کی پوری گفتگو پر محیط رہتا ہے۔ اگر آپ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کا اظہار کریں گے تو آپ کے ساتھی آپ کے گرد جمع رہیں گے اور آپ کے ساتھ تعاون کرنے کی خواہش مند بھی رہیں گے۔ عزیز ساتھیوں، آپ اپنی صلاحیتوں کا خود جائزہ لیں۔ اس میں آپ کی شخصیت، لباس کی تراش خراش، جسمانی توانائی، گفتگو کرنے کا انداز، جذبات کے اظہار کا طریقہ، انداز خطابت اور دوسروں کی دلچسپیوں کو اپنی طرف مرکوز کرنے کی صلاحیت۔ عزیز ساتھیوں، یہ سب کچھ ہی شامل ہے۔ آپ اپنی زندگی کے ایسے مواقع یاد کریں جب آپ نے اپنے خیال میں مخاطب پر بہترین تاثر قائم کیا تھا۔ سوچیں کہ آپ کے کس عمل نے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں آئیں گی۔ آپ جو کچھ کہہ رہے تھے
اس پر سنجیدگی سے یقین بھی رکھتے تھے۔ آپ جس موضوع پر بات کر رہے تھے اس پر آپ کو عبور حاصل تھا، اور آپ اپنی گفتگو میں اس قدر محو تھے کہ اپنی ذات کو بھی فراموش کر دیا تھا۔ ذرا سوچئے،